پارٹی پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک دم سڈنلی ٹھنڈا ہو گیا کام. نہیں دیکھیں، ہم آبویسلی یہ حکومت صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے، اتحادی ہیں ہمارے ساتھ. نہیں مان رہے اتحادی دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مان رہے ہیں نہیں مان رہے. آبویسلی ابھی بڑی نیسنٹ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ مواد تو آبویسلی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی یہ ویسے فیصلہ غلط ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں جنرلی میں نے آپ کو پرنسپل سٹانس دیا کہ جو جمہوری لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جمہوری لوگ پرنسپل پوزیشن نہیں لیتے. میں نے پرنسپل پوزیشن لی آپ کے شو میں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے پرنسپل پوزیشن لے رہا ہوں. کسی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کیا ہم سارے بات کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو نہیں کریں، ذرا تھوڑا سا معاملات پولیٹیکلی معاملات ہے نا، بہت زیادہ بحث. لیکن یہ اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ کسی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. بالکل پابندی نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگین I'll go back to what I said to you کہ اب ایک سیاسی جماعت اگر ملک دشمن ملک کے خلاف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، پھر اس پہ تو سیاسی جماعت اور ناٹ، پھر تو دیکھیں نا، میرا پرنسپل سٹانس اپنی جگہ پہ، لیکن میرا ملک اس تمام تر چیزوں سے آگے ہے. کون سے ملک کا ایجنڈا چلا رہی ہے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کسی ملک کا نام لینا کہ یار یہ ان کا ایجنڈا آگے چلا رہا ہے. اب دیکھیں نا، پہلے کہا جاتا تھا، کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ شفقت محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امریکہ نے ہماری حکومت نہیں کرائی. پوری پاکستان اور پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا. امریکہ نے سازش کر دی، باجوہ صاحب نے سازش کر دی. کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں نا. یہ آپ تو بیان بازی کیا. میں بڑا کلیئرلی امریکی ایجنڈے پر ہیں، آف دی ریکارڈ امریکی ایجنڈے پر ہیں، چائنیز پہ، زائنسٹ ایجنڈے پہ. اچھا یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے. مولانا بھی اس کو پیچھے ہٹ گئے ویسے. نہیں، مولانا کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کاشف صاحب یہ ایک زائنسٹ ایجنڈا ہے. یہ تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں؟ یہ کیوں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں؟ یہ کیوں وہاں پہ جا کے برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز میں وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں؟ وہاں پہ کیوں، کس ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ ٹکٹس لے کے بحرین کانفرنس کے لیے جایا جاتا ہے؟ یہ کہاں سے تانے بانے ملتے ہیں نا؟ ہمارا تو ایسے ایویڈنس کوئی نہیں ہے. آپ کسی کے پاس آپ پہ الزام کیا لگتا ہے؟ جنرال بغیر ویزے کے ادھر آتا ہے اور مری چلا جاتا ہے. وہ مودی کابل سے نکلتا ہے، آپ کی شادیوں میں آ جاتا ہے، اور آپ کیونکہ اس وجہ سے آپ ہندوستانی ایجنٹ. نہیں دیکھیں، یہ الزام لگے کہ نہیں لگے؟ میرے خیال سے لگے کہ نہیں کال تھی. لگے الزام لگا کہ بارڈر سے انڈین ایجنٹ آپ کی فیکٹریوں میں، میاں صاحب کی فیکٹریوں میں کام کرنے جاتے ہیں. پھر کلبھوشن کو کس نے چھوڑا تھا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہی ہے. وہ ابھی بھی آپ کے پاس ہی ہے یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات لگانے چھوڑ دیں. میں خدا دواز سے برائے الزام نہیں. دیکھیں کاشف صاحب، الزام برائے الزام نہیں ہے. الزام ہمارے الزام اگر ہے، ایلیگیشن ہے، تو اس کے اندر سبسٹنس ہے. کیا کاغذ میں نے بھی آپ کو بتا دی تمام تر چیزیں. یہی آپ عدالت میں جا کے آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں کاشف صاحب کہ اتنی جو ایک پرزور طریقے سے انہوں نے قرارداد موو کروائی. سر آپ کے اوپر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام ہے. آپ کو پتا میاں صاحب پر ڈان لیکس 2 کیا تھی کہ انہوں نے بتایا جا کے کہ پاکستان نے ممبئی حملہ کرایا تھا. پتہ نا اس بات کا؟ جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے؟ یہ الزام ہے نا انسبسٹینشیٹڈ. ہم تو تمام تر بینک سٹیٹمنٹس اٹھا کے دکھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہ پیسے آ رہے ہیں بھائی. یہ دیکھیں. نہیں وہ خیر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی $50 $100 والی. یار زائنس نے کام کرانا $100-200 پہ کام ہوتا ہے. نہیں اس سے زیادہ ہی پہ ہوتا ہے نا. لابنگ فرمز جو باہر ہائر کی ہوئی ہیں، یہ کدھر کی کون پیسے پتہ ہے نا؟ پیسے who's putting in the bill for the House of Lords کے کمروں میں جو ہے اس کے اوپر پابندی لگی. علی ظفر صاحب آخری سوال آپ سے. پابندی سپریم کورٹ جاری ہے. نون کے اندر یہ بحث ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا کوئی نہیں، ایویڈنس ہے نہیں. کل یہ راستہ نہ کھولنے کے ہمارے پر یہ الزامات یا یہی کام ہمارے ساتھ ہو، ہم کو اس سے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے آگے چلیں گے اینڈ ڈو گڈ پالیٹکس، گڈ ڈیموکریٹک پرنسپلز کی پالیٹکس کریں آگے جا کے. دیکھیں میری نظر میں تو کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ ملک دشمن ہو. سارے کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں، ضرور ہوں گے سیاسی ایجنڈے ہیں. تو جس طرح انہوں نے بھی الزام لگا دیا کہ پی ٹی آئی زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو وڈرا کرنا چاہیے. انہوں نے بڑا میجر ایک سٹیٹمنٹ دے دی. اور مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں سمجھ بوجھ کے بغیر وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کوئی شہادت کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. سر لیکن یہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ کیونکہ آپ کے دور میں ان پر انڈین ایجنٹ ہونے کے الزام تھے. وہ یاد ہے بلاول صاحب بھی کہتے ہیں مودی کے یار کو ایک دھکا، اور آپ بھی کہتے ہوتے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس ان کے 2 سینئر سیاستدانوں کا، اور وہ اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ آپ کسی کے خلاف الزام نہ لگائیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. تو کہنے میں اور پھر ایکشن میں بڑا فرق لگتا ہے مجھے.
ایک طرف وہ کچھ کہتے ہیں ایکشن سر لیکن کچھ اور آپ کی کرتے ہیں، پارٹی الزام لگاتے سیکھی ہے ہیں۔ کہ نہیں سیکھی ہے علی ظفر علی ظفر صاحب؟ دیکھیں میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو بڑا کلیئرلی میں تو یہ بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی ہر کوئی بات کرتا ہے، اصل میں آرٹیکل 6 کو پڑھنا لکھنا کسی نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ آرٹیکل 6 جو ہے آئین کا، ہر بار ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ صرف اور صرف مارشل لاء روکنے کے لیے، جی جب اس میں کوئی آئین ایسا آئین martial توڑنا، law، کوئی آئین ایسی کو سسپینڈ forces آ کرنا، جائیں۔ ایبروگیٹ کرنا، اس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اس میں جو ہاں۔ مدد کرے گا یا جو یہ اس کرنے وقت والا، لگتا یہ ہے، بات ٹھیک ہے، یہ لیکن ہمارے ملک میں اس طرح سے correct۔ بڑا آسان کام ہے۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آپ کا بھی ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک بعد واپس آتے ہیں۔